اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب ادھر جالوت کافروں کا بادشاہ تھا، سپہ سالار، اور اس کا لشکر میدان میں کھڑے تھے، یہ بھی میدان میں پہنچ کے دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی. ادھر یہ 313 ہے، ادھر بے شمار ہے، گھوڑ سوار ہے، اسلحہ سے لیس ہے، بہت بڑی تعداد ہے. اب بظاہر دشمن کئی گنا زیادہ تعداد میں. حقیقت میں دیکھا جائے اگر ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو ناکامی صاف نظر آتی ہے، لیکن مومن کا اعتماد، مومن کا یقین، مومن کا سہارا وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو یہ جو جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے یہ کھڑے ہو گئے نا صفیں بنا کر، تو اب اللہ سے انہوں نے دعا کی. مومنین نے، مجاہدین نے کہا، انہوں نے ربنا، اے ہمارے رب، افرغ. افرغ یفرغ، افراغ کا معنی ہوتا ہے فارغ کرنا، یہ فارغ سے ہے. افرغ برتن کو خالی کرنا. آپ گلاس ہے، جگ ہے، اس کو الٹا کریں نا ایک دم پانی نکل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس کو فوراً خالی کرنا. تو یہ انزل کہ ہم پر صبر اتار، یہ اس سے زیادہ جامع ہے کہ اللہ تیرے پاس جتنا صبر ہے نا وہ ہمارے اوپر آج اٹھے نہیں دے. سبحان اللہ. اے اللہ انڈیل دے ہم پر، گرا دے ہم پر، نازل کر دے ہم پر صبرن صبر. وہ سب بھی تقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر، اور ہمیں ہمارے کافروں پر ہماری مدد کر. 3 دعائیں کی ہیں. سب سے پہلے تو صبر کی دعا کی، کیونکہ بے صبری یہ شکست کا ذریعہ ہوتی ہے، ناکامی کا ذریعہ بے صبری ہوتی ہے. اللہ صبر دے دے تو ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. دوسری دعا کی کہ ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ، کہ اللہ ہم تیرے سہارے پر ہی لڑیں گے، اور اگر قدم مضبوط ہو گئے تو انشاءاللہ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. تیسری دعا کی، کافروں پر ہماری مدد فرما. اور حقیقت بات یہ ہے کہ جہاد میں دعا دل سے نکلتی ہے. دعا کا مزہ بھی جہاد میں ہی آتا ہے. بالکل دشمن سامنے ہوتا ہے، دشمن کیا، موت سامنے ہوتی ہے. یعنی 100% یقین ہوتا ہے 3 چیزوں کا. یا تو کہ بھئی زخمی ہو جاؤں گا، کوئی بازو کٹیں گے، پیٹ پھٹے گا، ٹانگ کٹے گی، کوئی پتہ نہیں کیا ہو، کتنے زخم لگے. ایک یہ ہے اگر بچ بھی گئے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے گرفتار ہو جائیں، گرفتاری کا ڈر بھی ہوتا ہے، گرفتار ہو جائیں، اور گرفتاری سب سے زیادہ خطرناک ہے، دشمن کے ہاتھ لگ جانا. اور تیسری ہوتی ہے شہادت پکی. تینوں میں سے کوئی ایک کام تو ہوتا ہی ہے نا ہر صورت میں. تو دشمن سامنے ہے، کھڑا ہے، اور وہ خون کا پیاسا ہے، اور وہ حملہ آور ہوا ہے، لڑنے کے لیے آیا ہے. تو اب ایسی کیفیت میں نا ایمان کا لیول بہت ہی اونچا ہوتا ہے، ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے. پھر دعا دل سے نکلتی ہے، سمجھائی، کیونکہ ہر لمحہ زندگی کا آخری لمحہ ہوتا ہے. اور وہاں نمازوں کا بھی بڑا ثبوت ہوتا ہے. نمازیں بھی اتنا مزہ آتا ہے نماز کا، کیونکہ ہر نماز آخری نماز ہوتی ہے. جہاد کے دوران ہر نماز آخری نماز ہوتی ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کے دوران ہی وہ جو ہے حملہ ہو جائے یا آ کر دشمن کا گولا لگے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ جب آمنے سامنے ہوئے نا تو انہوں نے دعائیں کی. نتیجہ کیا نکلا؟ دعا قبول ہو گئی. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان مجاہدین نے شکست دی دشمن کو بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. اس میں ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا. ہے جی، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں نا سورہ انفال میں
وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے جو فائرنگ کی ہے دشمن کی طرف، جو کچھ پھینکا ہے یہ پھینکا آپ نے ہے، ولیکن اللہ رما، اللہ فرماتا ہے میں نے پھینکا ہے، جو آپ نے پھینکا آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا ہے۔ معنی یہ ہے کہ گولی آپ نے چلائی، فائر آپ نے کیا، ہدف پر اللہ نے پہنچایا ہے، ہدف پر اللہ نے پہنچایا ہے۔ اور مجاہدین کی گولیاں کم ہی ضائع ہوتی ہیں اور دشمن کی ساری ضائع ہوتی ہے تقریباً۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم، اللہ کے اذن سے اور اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوتا، اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، جو دشمن کا سپہ سالار تھا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی اور حکمت دانائی کی باتیں، کتاب و سنت وہ بھی دیا، وحی بھی دی۔ اب واللہ عالم، طالوت جو مسلمانوں کے بادشاہ تھے، امیر تھے، بادشاہ بھی تھے، اس وقت داؤد علیہ السلام سپاہی تھے۔ تو اب طالوت یا شہید ہو گئے یا طبی موت فوت ہو گئے، تو جالوت کے مرنے کے بعد پورا علاقہ مجاہدین کے پاس آ گیا، پورا ملک جو ہے مجاہدین کے پاس آ گیا۔ تو اب سرحدیں بڑھ گئی اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو اللہ رب العزت نے طالوت کے بعد بادشاہت داؤد علیہ السلام کو دی اور حکمت بھی دی۔ حکمت سے مراد جو اللہ رب العزت فہم، فراست، وحی سب ہے۔ وَعَلَّمَهُ، اور سکھایا داؤد علیہ السلام کو، مما، ہر وہ چیز جو یشاء اللہ چاہتا تھا۔ اللہ جو تعلیم دینا چاہتا تھا، جو کچھ نبی کو اللہ سکھاتا ہے، جو وہ سب کچھ سکھا دیا اللہ رب العزت نے، سب کچھ سکھا دیا داؤد علیہ السلام کو۔ تین چیزیں خاص طور پر اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو دی۔ ایک حکمت تو تھی نا، نبوت تو ملی نا، بادشاہت بھی ملی اور نبوت بھی ملی۔ علمہ مما یشاء، اور جو کچھ اللہ چاہتا تھا وہ اس کو سکھا دیا۔ اس میں ایک تو یہ تھی کہ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہا نرم کر دیا تھا، سریا پورا لوہے کی جو ہے نا وہ سلاخیں زیرہ بناتے تھے، زیرہ جو اندر بنین پہنتے ہیں، لوہے کی زیرہ اس زمانے میں پہنا کرتے تھے تیر طوفان سے، گولی سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیرہ پہنی ہے، جہاد میں اور مجاہدین پہنتے تھے۔ تو یہ زیرہ جو ہے یہ داؤد علیہ السلام بناتے تھے، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ذکر ہے۔ تو یہ زیرہ ہاتھ سے بناتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا، ایسے جیسے دھاگا ہے، دھاگے کو پروتا چلا جاتا ہے، زیرہ ایسے، زیرہ کی کڑیاں ایسے ایک دوسرے کے اندر پروتے چلے جاتے، ہاتھ سے موڑتے، دوسری ڈال دی، ہاتھ سے موڑی کڑی، مضبوط لوہا پختہ فولادی ہاتھ سے موڑ لیتے۔ ایک اللہ نے یہ ان کو دیا تھا۔ دوسرا اللہ رب العزت نے ان کو آواز میں نا ترنم بہت دیا تھا، الہان، بہت پیاری آواز تھی، حتیٰ کہ پرندے رک جاتے تھے جب یہ قرآن پڑھتے زبور، تو پرندے رک جاتے تھے، اور اس کے درخت اور پہاڑ بھی جو ہے نا وہ ہے جی ساتھ ہی جو ہے نا حرکت کرنے لگ جاتے ہیں وہ بھی۔ تو ایک کی اللہ رب العزت نے، جیسے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہ کا اوتی تھا مزمار میں مزارمیر آل داؤد، آل داؤد کو اللہ نے ترنم میں، آواز میں ترنم کچھ الہانی دی تھی، اللہ نے آپ کو بھی دی ہے۔ ایک یہ تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ایک اور چیز اضافی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام حکم دیتے اپنے خادموں کے گھوڑا تیار کرو، گھوڑے پر زین رکھو۔ اب خادم اٹھتا، گھوڑے زین تیار کرتا، گھوڑے پر کستا، اتنی دیر میں وہ قرآن ختم کر لیتے تھے۔ یہ لفظ صحیح قرآن کے آتے ہیں۔ قرآن سے مراد مقروء، پڑھنے والی، پڑھی گئی چیز جس کو انسان پڑھتا ہے، یعنی زبور۔ تو اتنی دیر میں داؤد علیہ السلام زبور کی پوری مکمل زبور کی تلاوت کر لیتے تھے۔ یہ اللہ نے ان کو ایک
دیا ہوا تھا کہ رفتار ان کی زبان کی، اور پھر مختلف جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں پہاڑ اور جانور کے پرندے ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں اللہ رب اچھا ایک حکمت اور دانائی اور قوت فیصلہ یہ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا، علمہ مما یشاء۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ولولا، اور اگر نہ ہوتا، دفع روکنا، دفع کرنا، ہٹانا، ولو اور اگر، لا نہ ہوتا، دفع اللہ اللہ کا ہٹا دینا، روک دینا، دفع کرنا، الناس لوگوں کو، بعضہم ان کے بعض، بے بعضن ان کے بعض کے ذریعے، بے بعضن بعض کو، بعضہم ان کے بعض کو، بے بعضن بعض کے ذریعے، بعضہم اگر نہ اللہ تعالیٰ روکتا لوگوں کو ان کے بعض کو، بے بعضن دوسروں کے ذریعے، لا فسادت تو فساد بپا ہو جاتا، نظام درم برم ہو جاتا، الارض و زمین کا، لفسدت الارض زمین کا نظام درم برم ہو جاتا، فساد بپا ہو جاتا۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، ذو فضل بہت فضل والا ہے، علی العالمین جہان والوں پر۔ یہاں اللہ رب العزت نے جہاد کا ایک بہت بڑا عظیم مقصد بیان کیا ہے کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں لڑائیاں کرواتا ہے، کیوں جہاد کرواتا ہے۔ کبھی مجاہدین کو تو جو مسلمانوں کو تو جہاد کا حکم ہے ہی ہے نا، ان کا تو فرض ہے۔ دشمن کو اللہ رب العزت کبھی دشمن کے علاقے سے اٹھا کے لے آتا ہے، جیسے بدر تک وہاں لے آیا مشرکین مکہ کو، احد میں مشرکین مکہ کو لایا، خندق میں مشرکین مکہ کو اللہ رب العزت نے وہاں سے اللہ نے توفیق دی ہے نا، تو وہاں سے آئے ہیں۔ وہاں مکہ 450 کلومیٹر، مدینہ پر آ کر حملہ ہوئے 3 بار، بدر میں، احد میں، خندق میں، پھر ضرورت نہیں ہوئی۔ اچھا اسی طرح ایک فوج اٹھتی ہے دوسرے ملک پر، امریکہ کہاں سے اٹھ کر افغانستان میں آیا، روس کہاں سے اٹھ کر افغانستان میں آیا۔ تو اور اسی طرح مجاہدین اور مسلمان حملے پہلے بھی کرتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت لوگوں کو، انسانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے یہ نہ روکے، ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافی سے، تو زمین میں فساد برپا ہو جائے، زمین میں فساد برپا ہو جائے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ولولا دفع اللہ الناس لہدمت صوامع وبیع ومساجد یذکر اسم اللہ۔ اگر اللہ رب العزت لوگوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کو نہ روکتا، ان کے مقابلے میں نہ کھڑا کرتا، ان کے مقابلے میں نہ اٹھاتا، تو یہودیوں کے عبادت خانے، عیسائیوں کی عبادت گاہیں اور مسجدیں جو مسلمانوں کی عبادت گاہیں یہ گرا دی جاتی، منہدم کر دیا، ہوتے مت۔ اب اس طرح قرآن میں اور بھی کئی جگہ پر یہ جہاد کے مقاصد بیان ہوئے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد کا سب سے بڑا مقصد زمین میں اصلاح ہے، زمین میں اصلاح ہے، زمین میں عدل و انصاف، امن و امان کا قیام کرنا ہے، یہ جہاد کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ جہاد کا مقصد ہے لوگوں کی عزتیں، لوگوں کی جان، لوگوں کے مال محفوظ ہو جائیں۔ جہاد اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیا ہے تاکہ عبادت گاہیں محفوظ ہو جائیں، زمین میں فساد نہ ہو، اور اگر جہاد نہیں ہوگا فساد ہوگا۔ اور آج دیکھ لو، آپ اندازہ کیجئے کہ آپ تاریخ پڑھیں نا، تاریخ پڑھیں تو ہمارے جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں، یا اس کے بعد بادشاہ آئے خلفاء کے بعد بادشاہ بھی گزرے ہیں، وہ جہاد ضرور کرتے تھے، سال میں ایک بار یا 2 سال میں ایک بار ضرور جہاد کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دشمن پر حملہ کرنا کیوں؟ 2 قسم کی قومیں دنیا کے اندر، ایک مسلمان، ایک کافر۔ مسلمان فطرتاً امن پسند ہے، نرم دل ہے، فطرتاً یہ انسانیت کا محافظ ہے مسلمان، اور کافر فطرتاً دہشت گرد ہے۔
فطرتاً مفسد ہے، فطرتاً ظالم جابر ہے۔ تاریخ آپ اٹھا لیں، تاریخ اٹھا لیں، جب بھی جہاد نہیں ہوا کافروں نے فساد کیا، جب بھی جہاد ہوا ہے مسلمانوں نے امن قائم کر دی ہے۔ آپ اللہ کے نبی پرانی طریقے چھوڑ دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد ہوا، ابو بکر رضی اللہ کے زمانے میں، عمر بن خطاب کے زمانے میں تقریباً عراق ایران فتح ہو گیا، عثمان غنی رضی اللہ کے زمانے میں آپ کے کابل قندھار تک اور ضلع سکیان جو ترکستان ہے چائنا کا ضلع، وہاں تک مجاہدین پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد بھی جہاد ہوتا رہا، عباسی خلفاء تھے، بنو امیہ تھے، اس کے بعد بھی جہاد ہوتا رہا۔ اب اگر برصغیر میں محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، جہاد کیا ہے، اس پوری جہاد کی اور حملوں کی تاریخ آپ دیکھ لیں، اور اس میں مسلمانوں کی طرف سے جو کافروں کے لوگ قتل ہوئے ان کی تعداد دیکھ لیں، اور کافروں نے جو مسلمانوں کے قتل عام کیا اس کی تاریخ دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ پرانی تاریخ کو چھوڑ دو، آپ ابھی دیکھو روس نے تقریباً 10 لاکھ مجاہدین افغانستان کے شہید کیے، امریکہ نے 10 لاکھ عراقی شہید کیے، 10 لاکھ عراقی شہید کیے امریکہ نے۔ یہ کم از کم میں آپ کو اعداد و شمار بتاتا ہوں، کم از کم، مگر جب اس نے حملہ کیا تھا شروع میں اور مزاحمت ہوئی تو ایک ہی دن میں کئی لاکھ بندے انہوں نے جو نا خطرناک بم گرا کر ان عراقیوں کو شہید کر دیا تھا ایک ہی دن کے اندر، اور جو بھوک پیاس سے مارے ہیں پابندیاں لگا کر وہ لگ گئے، یعنی حملہ کر کے انہوں نے جو پشت و خون کیا، قتل و غارت کیا نا، کم از کم 10 لاکھ عراقی مسلمان شہید کیے۔ ابھی حال ہی میں افغانستان میں لاکھوں مجاہدین شہید کیے امریکہ نے، لاکھ۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے سری لنکا میں، برما میں گزشتہ سالوں 3-4 سال کے بستیوں مسلمانوں کی اجاڑ دی گئی، آگ لگا دی گئی، مسلمانوں کو تہ تیگ کر دیا گیا، قرآن جلا دیے گئے، آپ کے سامنے ہے، لاشیں ایسے پڑی ہوئی تھی کہ چیلیں اس کو لاشوں کھا رہی مسلمانوں کی لاشیں۔ 2-3 سال پہلے سری لنکا کے اندر کیا ہوا، اور ابھی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، نہ بچے، نہ عورتیں، نہ بوڑھے، نہ علماء، نہ مسجدیں محفوظ، نہ ہاسپٹل محفوظ، نہ اسکول محفوظ، کوئی عبادت کا محفوظ نہیں، کوئی بلڈنگ محفوظ نہیں، پورے اس کو کارپیٹ بمباری کر کے بلڈنگوں کو ختم کر دیا گیا، اور مجاہدین خواتین بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ صرف ایک بات کا نتیجہ، صرف ایک، ولولا دفع اللہ الناس، یہ سارے ظالم حکمران مسلمان عیاش پرست یہ جہاد نہیں کر رہے۔ جہاد نہ ہونے کا نقصان ہے کہ فسادت الارض، زمین میں فساد برپا کر دیا امریکہ نے، اسرائیل نے اور انڈیا نے مل کر، اور یہ اللہ کی قسم یہ فساد ختم نہیں ہو سکتا۔ یار مفسد امن کرے، بدماش امن کرے، کافر اللہ کا دشمن، نبیوں کا دشمن، انسانوں کا دشمن، اسے امن کی توقع ہے؟ یہ صرف امن قائم ہوگا جب کوئی مسلمان حکمران اٹھیں گے اور جہاد کریں گے۔ اگر روس بھی بھاگا جہاد کی وجہ سے، سمجھ آ رہی ہے، امریکہ بھی بھاگا جہاد کی وجہ سے، افغانستان میں جو مجاہدین سر پھرے کھڑے ہو گئے تھے، ورنہ یہ تو ورلڈ آرڈر ہے نا، کیا ورلڈ آرڈر ہے، پوری دنیا میں اس کا نظام چلے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ رب العزت دل سے مجاہدین کھڑے نہ کرے ان کے اسلام کے دفاع کے لیے، لوگوں کی جان مال عزت کے دفاع کے لیے، اور امن قائم کرنے کے لیے، تو زمین میں تو یہ ظالم فساد برپا کر دیں، جیسے آج فساد برپا ہے۔ جب چاہتا امریکہ چڑھ دوڑتا، اسرائیل کو جڑا دیا، انڈیا کو آگے کر دیا۔ آپ کے پاکستان کے اندر مساجد محفوظ نہیں، مارکیٹیں محفوظ نہیں، دیکھ لو انڈیا کیا کر رہا ہے آپ کے پاکستان میں آ کر، دیگر لوگ پاکستان میں آ کر کیا کر رہے ہیں۔
یہ مسجدوں میں دھماکے، مارکیٹوں میں دھماکے، فوج میں دھماکے، جی اداروں میں دھماکے، یہ کون کر رہا ہے؟ کیوں نہیں سکون سے بیٹھے دے رہے؟ جہاد نہیں ہو رہا، جہاد نہیں ہو رہا۔ اور جب بھی جہاد ہوگا زمین میں فساد انشاءاللہ رک جائے گا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے جہانوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ کے اوپر حق کے ساتھ۔ یہ جو واقعات ہیں طالوت کا، جالوت کا، پیچھے ہزاروں آدمی نکلے، پھر سورہ بقرہ میں، اور جتنے بھی ہیں واقعات ہیں، قصے ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھ پڑھ کر سنا پیش کر رہے ہیں آپ کے اوپر، بالحق کے بالکل برحق، کوئی شک نہیں اس میں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ البتہ یقیناً مرسلین میں سے ہیں، بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، کہ آپ کو نہیں پتا تھا، آپ کے باپ دادا کو نہیں پتا تھا طالوت کون ہے، جالوت کون ہے، داؤد کون ہے، واقعہ کیا ہے، کون لوگ تھے گھروں سے نکلے، یہ سارے واقعات اللہ فرماتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ آپ کے باپ دادا کو بھی نہیں پتا تھا۔ یہ بالضبط یہ واقعات اور بڑی باریکی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، اور یہ وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ اور آپ کے باپ دادا کو نہیں پتا تھا، اور آپ سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا، سنی سنائی باتیں تھوڑی بہت ہی تھی، تفصیل نہیں تھی، تو اس لیے کہ ان کی طرف وحی نہیں آتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو ہم بتا رہے نتلوہا علیک، ہم یہ واقعات، یہ آیات، یہ احکام آپ پر نازل کر رہے ہیں، پڑھ پڑھ کے آپ کو جبریل کے یہ بتا رہے ہیں، اور یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔